مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ کیا بندہ نسخوں کی کتابیں، آپ کو پتا ہے آیورویدک نسخے اور یہ اور وہ اور ایسے مطلب عجیب عجیب ناموں سے آپ کو بعض اوقات بڑے دل فریب قسم کے نام ہوتے ہیں، نسخوں کی کتابیں مل جاتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا بندہ ان کتابوں کو، بکس کو پڑھ کے بندہ حکیم بن سکتا ہے؟ سلمان بھائی، آپ ڈاکٹر کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتے اس طریقے سے تو لیکن ایسا ہے کہ یہ جو کتابیں لوگ نا یہ پڑھ کے آج کل الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں نا، یہ اصل میں مناسب نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کتابیں دیکھ کے بس صرف انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نزلہ کھانسی زکام میں یہ نسخہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے چلو ٹی وی پہ دے دیا بھائی کہ یہ نسخہ بنا لیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس کی پریکٹس میں نہ لائے، جب تک کبھی بھی ایسی چیزیں دیکھ کے بتا دینا کہ جاؤ یار یہ نزلہ کھانسی بخار کا نسخہ ہو گیا، یہ نقصان دہ بات ہے. یہ اس طریقے سے کہ جیسے کتاب سے دیکھا نسخہ اور بس اس کو بیان کر دیا، تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ مناسب یوں نہیں ہے کہ دیکھیں کسی کا مزاج کیسا ہے، کسی کا مزاج کیسا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی افادیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اب صرف اس کو پڑھ کے میں نے آگے بیان کر دیا، یہ غلط ہے طریقہ، لوگوں کی صحت سے کھیلنا مناسب نہیں ہے. آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ حکیم کن پروسیسز سے گزر کر حکیم بنتا ہے؟ ایک بات تو کلیئر ہوگی، جیسے آپ نے فرمایا کہ خالی آپ نے کتاب دیکھی ہے، نسخہ آپ آگے نہیں دے سکتے، اس سے آپ حکیم بنیں گے بھی نہیں اور یہ درست بھی نہیں ہے، طبیب حاذق نہیں ہے تو علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے، شرعی مسئلہ ہے، بڑی واضح بات ہے. اب مجھے یہ بات مطلب بتائی کسی نے شیئر کی کہ اس کو ایشو تھا، پرابلم تھا، وہ یوں ہی کسی عطائی حکیم کے مطلب پاس چلا گیا، اس نے حکیم صاحب اس کو کشتہ کھلا دیا، تو کشتہ کھا لیا. حکیم صاحب اس بندے کا رنگ پیلا ہو گیا. جس بندے نے مجھے بات بتائی ہے وہ اسے ملا اور اسے کہا بھی کیا بات ہے، اچھے بھلے آدمی تھے، تمہارا رنگ پیلا ہو رہا ہے، وزن کم ہو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا جگر اور میرے گردے یہ افیکٹو ہو چکے ہیں اور شدید افیکٹو ہو چکے ہیں. کبھی کیوں افیکٹو ہوئے؟ انہوں نے کہا جی وہ کشتہ کھایا تھا تو وہ کچا کشتہ تھا، وہ صحیح بنا ہوا نہیں تھا اور اس نے وہ مجھے لڑ گیا ہے. تو 1 سال کے اندر اندر حکیم صاحب اس بندے کا انتقال ہو گیا، بندہ مر گیا. تو یہ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں دوائی لینے کے لیے، علاج کروانے کے لیے. یہ حکیم صاحب جو ہیں یہ کوالیفائڈ بھی ہیں یا نہیں ہیں، کوئی ان کی مطلب ان کا تجربہ بھی ہے یا نہیں ہے. ہم الحمدللہ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا 40 سال کا تجربہ ہے اللہ کی رحمت سے. یہ خود بھی حکیم ہیں، ان کے والد صاحب بھی حکیم تھے، ان کے دادا بھی حکیم تھے ماشاءاللہ. یعنی یہ پورا ایک مطلب خاندان چین بھی ہے. اور پھر حکیم صاحب خالی یہ نہیں کہ بس دیکھا اور یوں چل پڑے، نہیں، باقاعدہ کوالیفائڈ حکیم ہیں، آپ نے کورس بھی کیے ہیں ماشاءاللہ، اور ابھی بھی یہ سلسلہ کار جاری ہے، حکمت کے کورسز بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اچھے معالج کا انتخاب کریں، ایک بات. اور دوسری بات، وہ لوگ جو چند سکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی صحت سے، لوگوں کی جان سے، لوگوں کے مال سے کھیل رہے ہیں، صرف پیسہ لوٹ اور کھسوٹ والا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ سے خوف کریں. اگر یہ پیسہ سانپ بن کے قبر میں چمٹ گیا تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکیں گے، العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ حکیم صاحب ماشاءاللہ مدنی پھول بھی دے رہے ہیں. اچھا حکیم صاحب، یہ جو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں سلمان بھائی یہ جو کشتے کا ذکر کیا نا آپ نے، جی، یہ کشتے پہلے کے ٹائم میں بڑے مجرب ہوا کرتے تھے. مجرب ابھی بھی ہیں، لیکن اب وہ انسانوں کا مزاج ویسا نہیں رہا. صحیح کہ اب خاص طور پہ اگر ہم ابھی کسی کو کہتے ہیں نا کہ تم ایک ٹانگ گھی پی لینا دیسی ڈال کے، صحیح، تو وہ تو کہے حکیم صاحب مجھے تو موشن لگ جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی، ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں. ہم جب میں جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے آیا تو میری ماں نے مجھے دیسی گھی دے کے بھیجا، لے آئے پتر نال لے جا. میں لے آیا. اچھا، یہاں ہمارا کیا تھا کہ ہم پنجاب والے اسلامی بھائی دودھ گرم کرتے تھے، اس میں 1 چمچ دیسی گھی ڈالتے تھے اور اس کو پی جاتے تھے. پریکٹس ہوتی ہے مطلب. اب یہاں ہمارا ایک بابل اللہ کراچی کا اسلام تھا، اورنگی ٹاؤن کا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا. اچھا، ایک دن ہم نے کہا یار چلو آج بھائی آپ کو بھی آج تینوں بھی پلانا ہے میرا، پر آپ پیئے. ہاں تم ادھر، یعنی آج آپ کو بھی پلاتے ہیں، آپ بھی پیئے. ان کو بھی ہم نے یوں ہی دودھ ابالا، بوائل کیا، 1 چمچ جیسے ہم نے سب اپنے لیے ڈالا، ایسے 1 چمچ ڈال کے ہم نے ان کو بھی پلا دیا. لے حکیم صاحب
دودھ تو پی گیا وہ, دودھ پینے کے بعد اب اس کا ایک رنگ آ رہا ہے ایک رنگ جا رہا ہے, ہم بھی پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, اللہ خیر کرے. تو اس سے مطلب وہ بات, آپ کی بات کی تائید ہو رہی ہے کہ ہر بندے کو ہر دوائی وہ اس کو فائدہ دے جائے یا ہر مطلب چیز اس کو فائدہ دے, یہ ضروری نہیں ہے. اور خاص طور پہ تو یہ کہ یہ جو کشتہ جات ہیں نا جی, یہ کشتہ جات انتہائی تیز کشتے ہوتے ہیں. صحیح, ان کا تو نا ایک ایسا ہے سسٹم کہ ایک خوراک جو ہے نا انسان کی زندگی پلٹ دے اور ایک خوراک انسان کی زندگی الٹ دے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کشتہ جات ہیں نا, میری نظر میں یہ کشتے چھوڑ دینے چاہیے, یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. کشتے خاص طور پہ کہ جیسے شنگرف کا, سملفار کا, پارے کا, ان کے کشتے اب یہ بالکل استعمال کرنے کا ٹائم نہیں رہا, کیونکہ ہم ایک چھٹان تو گھی برداشت نہیں کر سکتے, ہم کشتے کو کیسے برداشت کریں. اس وجہ سے یہ کشتوں کا عمل اب جو کوئی استعمال کرواتا ہے تو میرے نظر میں مناسب نہیں ہے. کیا آپ یہاں یہ بھی فرمائیں گے کہ کشتہ بنانے کا وہ معیار بھی نہیں رہا, یا وہ جو چیز اس کی ریکوائرڈ ہے اس کے مطابق اس کو نہیں ملتا؟ آج کل آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو سن کے شاید تعجب ہو, یوٹیوب کے ذریعے سے لوگ جن قابو کرنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں. یوٹیوب بندے کو بتا رہا ہے کہ جن کیسے قابو کرنا ہے, یوٹیوب بتا رہا ہے کشتہ کیسے بنانا ہے. یہ تو مطلب حال بنا ہوا. سر بات یہ کہ کشتہ مثالیں بنا بھی لیا جی, اچھا ہم نے کسی طریقے سے اس کو بنا بھی لیا جی, لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ جو کشتے آج کل ہے نا, یہ خوراک عام آدمی کو اب اس ٹائم پہ کشتہ برداشت نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یوں کہ نہ مکھن کھا سکتا ہے, نہ وہ گھی پی سکتا ہے, نہ وہ شہد کھا سکتا ہے. وہ آج کل 2 چمچ سے اوپر کوئی چیز ایسی چیز نہیں لے سکتا, برداشت نہیں کر پاتا. 1 پاؤ دودھ تو بندہ کوئی برداشت کر لے گا, لیکن آدھا کلو 1 کلو اگر کسی کو کہتا نا دودھ پی لے تو ایسا نہیں ہوتا. ایسی بات پہلے کے حکیم یہ جو کشتے ذرا استعمال کرواتے تھے تو ان لوگوں کیا کہتے تھے کہ جب پتر 5 کلو چاول کھانا ہے اور ایسے سے 5 کلو دودھ پی لو گے. اللہ اکبر. اب 5 کلو کیا ہے, وہ 5 چھٹان دودھ نہیں پی سکتا. تو لہٰذا یہ ہے کہ کشتہ جات والے ایسے لوگوں سے مزید بچنا چاہیے, کیونکہ یہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں, کھیل جاتے ہیں. بہتر عمل یہ ہے کہ کسی معالج کے پاس جائے, کوشش کرے کہ اس کا چیک کرے کہ یہ معالج جو ہے نا کوالیفائڈ حکیم ہے, کوئی اس کا تعلق ہے حکیموں سے یا نہیں ہے, لیکن اس کو جانچنا بہت ضروری ہے. صحیح. حکیم صاحب کے ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی ہم نے دیکھے یہاں, ان کے مکتب میں بھی ہیں ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں, اللہ برکت عطا فرمائے. حکیم صاحب آپ کا 40 سال کا تجربہ. جی 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 ٹھیک ہے جی. یہ بتائیں, آپ اس کی ابا جی نے کبھی کچھ آپ سے کشتہ بنوایا ہو؟ اب تو آپ فرما رہے ہیں کہ حالات, واقعات, سینیریو, خوراکیں یہ چینج ہو گئی, مزاج بھی جو ہے وہ تبدیل ہو گئے. تو پرانے زمانے تھے, خالص زمانے ہیں, مطلب بغیر کھاد کے مطلب گندم ہے, بغیر کھاد کے سبزی ہے, خالص چیز سب کچھ ہے. ایک واقعہ ہے میرا بڑا لائف کا جو نا انجوائے والی بات نا. اچھا, ایک بڑی خاص بات ہے جی, کہ میں چھوٹا تھا جی, تو ایک میرے سامنے نا ایک دکان تھی مرغی کے گوشت کی. صحیح. تو وہ پوٹے پھینکنے لگے نا. صحیح. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا وہ پوٹے پھینک رہا ہے یار, تو مجھے دے دینا. اچھا, انہوں نے مجھے دے دیے. میں نے اس میں کشتے کے لیے دوا بھر کے اور میں نے اس کا کشتہ بنانے کے لیے رکھ دی. اللہ اکبر. اچھا, وہ کشتہ بنا کے میں نے جناب وہ اس کا کشتہ بنا لیا, جیسے نا والد صاحب اس ٹائم سے پرانے ٹائم میں کشتے بناتے تھے اور وہ الحمدللہ لوگوں کو بڑے معافی آتے تھے. صحیح. میں نے سوچا کہ میں اپنے نظریے سے کشتہ بنا لوں نا, تو میں نے وہ کشتہ بنا لیا اور بنا کے اپنے والد صاحب کے دوست کو کھلا دیا. اچھا, اب وہ دوست کو کھلا دیا, تو میں نے جب کشتہ کھلایا تو وہ جو کیا نام ہے 2 دن والد صاحب کے پاس آیا نہیں. وہ 2 دن تک وہ والد صاحب کے پاس نہیں آیا. میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا یہ مر گیا. اب میں آپس میں یعنی کہ اندر ہی اندر ڈروں کہ یار کو وہ یہ آئے نہیں, یار کہیں مر تو نہیں گئے. اچھا, وہ 2 دن کے بعد آئے تو آگے نا ڈائریکٹ والد صاحب کے پاس ہی چلے گئے ان کے دواخانے میں نا. کہنا گیا یار حکیم صاحب, یار آج تک تم نے کوئی ایسا مجھے کوئی خوراک نہیں دی جو تمہارے بچے نے مجھے خوراک دی ہے نا. تو مجھے اس ٹائم پہ کاکا کہتے تھے. صحیح. تو کہنے گیا یار وہ جو کاکے نے خوراک کھلائی نا, تو اس نے ایسا کام کیا کہ میں 2 دن تک یار تمہاری دکان پہ نہیں آ سکا. اچھا, اب وہ سمجھ گئے کہ یار اس نے کوئی کشتہ وشتہ کوئی ایسا بنا لیا. انہوں نے مجھے فوری طور پہ انٹرکام کیا کہ ادھر آؤ. میں گیا وہاں پہ ڈرتا, جیسے میں نے دیکھا ان کو تو میں تو ایک دم ڈر گیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے نا. بس کہنے کیا بنایا ہے؟ میں نے کہا بھائی کچھ نہیں, ڈر کے مارے کچھ نہیں بتایا کہ کچھ نہیں بنایا. کہنے صحیح بتاؤ. میں نے کہا بھائی وہ میں نے ایسا نا ایک کشتہ بنایا تھا. صحیح.
کہیں گے تم نے ان کو بھی کھلایا؟ میں نے کہا ہاں ان کو کھلایا. اچھا اب وہ مجھ سے پھر کہنے لگے تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ میں نے کہا میں جانتا تو نہیں ہوں لیکن آپ کو میں نے دیکھا ہے بناتے ہوئے, میں نے اپنا طریقہ آزما لیا کہ میں نے کہا اس کو میں اپنے طریقے سے بنا لوں گا, تو میں نے وہ بنایا, میں نے ان کو کھلایا. تو پھر ان کی ایک نصیحت تھی اس ٹائم پہ, ان کی ایک نصیحت تھی اس ٹائم پہ کہ کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں کہ اگر یہ نقصان کر دیا تو میں ان کے بارے میں ان کو اس کے متبادل کر لوں گا. کہیں گے ابھی تم جانتے نہیں ہو اس بارے میں. کہنے لگے خدا نہ خواستہ اگر یہ دوا ان کو نقصان کر جاتی تو ان پہ زندگی بھر کوئی دوا اثر نہیں کر سکتی تھی. اللہ اکبر اللہ. کہنے لگے یہ بیٹا مانا کہ ان کو بہت فائدہ کر گئی لیکن خدا نہ خواستہ کہ اگر تم 100 آدمیوں کو دیتے ہو اگر ایک کو بھی نقصان دے دیا تو اس کی تو زندگی گئی نا. تو جب یہ سمجھ لیں کہ مجھے وہ نصیحت ہے, میں آج تک کبھی کسی کو غلط کوئی نسخے یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں دیتا کہ وہ اس کے مت سے لڑ جائے. جب سے اس بات پہ عمل کرتا ہوں. سب کشتہ جات خراب نہیں ہے, صرف ہمارے یہاں وہ یہ جو اہم کشتے ہیں کہ جیسے کشتہ شنگرف, کشتہ سملفات, کشتہ پارا, یہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو لڑ جاتی ہیں. خطرناک تو صحیح نہ بنا ہوا ہو, اگر صحیح بنا ہوا بھی ہو تو لوگوں کے جسم اس کو برداشت کرنے قابل نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ عام طور پہ جیسے کشتے ہوتے ہیں, کشتہ عقیق ہے, کشتہ مرجان ہے, کشتہ کلئی ہے, کشتہ صدف ہے. یہ کشتے ایسے عام طور پہ بیماریوں کے لیے بڑی مجرب چیزیں ہیں. اچھا ان کا کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر صحیح سے نہ بنا تو یہ نقصان نہیں کرتے. یہ بس صرف وہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ یار کشتہ ہے تو لوگوں کے ذہن میں وہ کشتے کی بات جاتی ہے کہ یار یہ کشتے میں ہوگا نا, ایسا نہ کرتے ہیں. لیکن کشتہ جات جو ہے نا عام طور پہ یہ کہ جیسے یہ کلئی ہے, مرجان ہے, عقیق ہے, صدف ہے, بہت سارے کشتے جات ہیں. تو یہ چیزیں نا یہ لائف کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں. یہ لوگوں کی بہت کمیاں پوری کر دیتے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ. حکیم صاحب کشتن فارسی کا لفظ ہے, مطلب کسی کو قتل کرنا, کسی کو مارنا. جی ہاں. تو یہ کشتہ ہوتا کیا ہے, کچھ اس کا بتائیں. جیسے آپ کشتہ بھی یہ چیز ہے کہ دوا کو مارنا. دوا کو ہے نا اس کے مختلف اقسام ہیں گی. کچھ کشتہ جات جو ہے نا صرف کھرل کرنے سے ہی بن جاتے ہیں. کچھ کشتہ جات آگے دی جاتی ہیں اس کو کہ 20 دفعہ اس کو کشتے کو نکال کے آگ دینی, مختلف آگے دینی اس طریقے سے. اور اس کی کئی کشتے ایسے بھی ہیں کہ جو مہینوں تک ان کی کھرل کیا جاتا ہے. اللہ. اس میں کئی کشتے جات میں پان کا عرق نکال کے ڈالا جاتا ہے, اسے رگڑتے رہیں, جب وہ خشک ہو جائے پھر اس میں اتنا عرق ڈالیں. اس طریقے سے 21 دن 3 ماہ تک ایسے کشتے بنائے جاتے ہیں. کھرل کرنا پڑے گا. اچھا کھرل کا بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اب جیسے یہ میرے پاس کھرل رکھا ہوا ہے نا جی, یہ اعلیٰ کوالٹی کا کھرل ہے. اس کی قیمت 60,000 روپے ہے. اور یہی کھرل جو ہے نا بازار میں 500 روپے کا بھی ملتا ہے. اتنا ہی بڑا کھرل, ایسا کھرل 500 روپے کا. جی. تو سلمان میں اس میں کیا کوالٹی ہے کہ جب یہ کھرل دوا ہوتی ہے تو اس میں کسی قسم کا یہ اس کا پتھر ظاہر نہیں ہوتا. یہ ایک حصہ نہیں ہے. اور یہ جو جتنے بھی باقی جیسے عام طور پہ یہ کھرل ہوتے ہیں نا تو اس میں تو اتنا وہ گھس جاتا ہے کہ یہ ڈنڈا 6 مہینے کے بعد نظر نہیں آتا ڈنڈا. اللہ اکبر. یعنی یوں سمجھے کہ وہ مٹی 500 والے کھرل کے ساتھ دوائی کے ساتھ کھرل ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اس لیے جو نا ہمارے یہاں یہ کھرل کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. جی مجھے یاد ہے حکیم صاحب, ہمارے نانا کے گھر بھی کھرل تھا اور اس میں سرما کھرل کرتے تھے. وہ پرانے زمانے میں سرمے کا پتھر ہوتا تھا, اس میں پھر زمزم شریف ڈالنا اور اس طرح مطلب ایک طریقے سے